السلام علیکم ٹریڈرز، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اچھا، آج کی ویڈیو میں ایک تو آج کی ٹریڈ پلان کریں گے، اور کل کی جو ہماری ٹریڈ تھی اس کے اوپر کچھ بات کریں گے، اور یہاں پہ ابھی جس جگہ پہ گولڈ ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے سیل انٹری اپنی بنائی ہے، تو وہ کیوں بنائی ہے، کس وجہ سے بنائی ہے، یہ سارے ٹیکنیکل انالیسز ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ٹریڈ سمجھ کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ٹریڈز پرفیکٹ جائیں گی۔ اچھا، ابھی میرے پاس 1 ہور کے اوپر گولڈ کا چارٹ اوپن ہے، ایکس یو یو ایس ڈی، یہ گولڈ کا چارٹ ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو۔ یہ کچھ کل کی گئی ورکنگ ہے، اس کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر مارکیٹ نے کیا ریئیکٹ کیا تھا۔ ابھی اس کے اوپر میں نے ایک جو ٹرائنگل پیٹرن ڈرا کیا تھا جس میں سپورٹ اور ٹرینڈ لائن کے درمیان مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی تھی، اور یہ تقریباً 1931-32 کے اراؤنڈ مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی تھی۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ مارکیٹ نے یہاں سے بلو بریک لیا تھا۔ تو میں نے پریویس ویڈیو میں کلیئر کیا تھا کہ مارکیٹ نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے تو نیچے بلو ہوگا، تو آپ ویٹ کریں بریک آؤٹ کا، تاکہ یہاں سے ہم ایک اچھی اپنی ٹریڈ کر لیں۔ تو ابھی آپ کو پھر چانس مل رہا ہے۔ چانس کیسے مل رہا ہے، موقع کیسے مل رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی چین بن رہی تھی، یہ ایریا گولڈ کے لیے بہت زیادہ ٹف تھا، جس میں یہ اپنے آپ کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں ایک چین بنا رہا تھا۔ تو اس نے اس چین کو بریک آؤٹ کیا ہے۔ اب بریک آؤٹ کرنے کے بعد اس نے جو پہلا ٹارگٹ تھا اس کو ہٹ کیا ہے، جو 1925-24 کے اوپر بن رہا تھا۔ اب اس نے مزید اس کو نیچے ٹیسٹ کرنا ہے۔ نیچے کیوں ٹیسٹ کرے گا، ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ اس نے چین توڑ دی، اور یہ یہاں پہ ایریا جو تھا، جو ایریا میں آپ کو بتا رہا ہوں 1930-31-2، یہ بہت ٹف ایریا تھا، اس کو بریک کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ اس نے کافی زیادہ ریزسٹنس بنا لی تھی۔ وہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ نے یہاں پہ اتنا زیادہ کنسولیڈیشن کی تھی کہ سمجھ سے باہر ہے، یہ اتنی زیادہ یہاں پہ، اور اس کو بریک کرنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ تو مارکیٹ یہاں سے ٹیسٹ کرتی تھی، پھر اوپر چلی جاتی تھی، ٹیسٹ کرتی تھی، پھر اوپر چلی جاتی ہے، لیکن ابھی اس ایریے کو اس نے بریک کر لیا۔ اب اس بریک آؤٹ کے بعد یہ ری ٹیسٹ ہے، اس ری ٹیسٹ پہ پھر مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی۔ ہم نے یہاں پہ سیل آرڈر پلان کیا، کیونکہ یہ اب اس کا سپلائی ایریا بن چکا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے اوپر آپ اس کو دیکھیں، یہاں پہ موونگ ایوریج کو اس نے جو میں نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ 40 کا، اس کے اوپر اس کو ٹیسٹ کر لیا۔ اب اس نے یہاں سے نیچے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ تو اس کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ 1920، یہ چھوٹی ریزسٹنس ہے، اور 1940 اور 1900 تک یہ مارکیٹ نیچے کی طرف جا سکتی ہے۔ تو یہ مزید نیچے کی طرف ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں لیولز، تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہاں پہ یہ جا پاتا یا نہیں جا پاتا۔ لیکن ابھی اگر آپ 4 ہور کے اوپر جا کے بھی دیکھتے ہیں تو مارکیٹ ابھی فلی سیل کے ٹرینڈ کے اندر ہے۔ تو ابھی اس میں یہاں پہ ہم نے کیا ٹریڈ پلان کی تھی، ہم نے یہاں پہ جو ٹریڈ پلان کی ہے اس کا میں آپ کو سٹاپ لاس اور ریزسٹنس بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ شارٹ کی انٹری بنتی ہے۔ اگر آپ اس کو 1940 تک لے کے جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی سٹاپ لاس کو 1935 تک آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ 1935 تک اگر مارکیٹ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر اس کا ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا سپلائی ایریا تھا جو اس نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے۔ اب اس کو ٹیسٹ کر کے اس نے یہاں سے واپس نیچے سیل کی طرف اپنی ریلی کو جاری رکھنا ہے۔ اب اس میں یہ جو چیزیں تھیں یہ تو تھیں ٹیکنیکل۔ یہاں پہ آپ کو ایک نام ہے فنڈامنٹل، اور ٹیکنیکل سے ہٹ کے ایک چیز بتاؤں، ابھی گولڈ کو جرک لگ رہا ہے نیچے کی طرف۔ اب اگر کل سی پی آئی کی رپورٹ آتی ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا، یہ ایک گولڈ کی ایک یو ایس ڈی کی اسٹریٹجی ہے، کوئی کرنسی یا اس کے مقابلے میں آنے والی چیز ویک ہوتی ہے تو جو ڈاٹا ریلیز ہوتا ہے وہ اس کو مزید ویک کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے جو ٹرینڈ ریورسل کا بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ چھوٹے ڈاٹا ہائی امپیکٹ کے جو ڈاٹا اکنامیکل آتے ہیں یہ مزید سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ ابھی تو یہ ہے کہ میری ٹریڈ پازیٹیو ہو چکی ہے اور اپنی مومنٹ کی طرف چل رہی ہے، باقی اس میں کیونکہ اس کو یہاں سے ریجیکشن پڑ گئی ہے
1931 1932 کے اوپر جو اس نے ریزسٹنس بنائی ہوئی تھی، یہاں سے اس کو ریجیکشن پڑی ہے اور مارکیٹ یہاں سے نیچے کی طرف اپنے لیول پہ جائے گی. تو یہ ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے، اچھا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ اپنے ایک ٹریڈ لیتے ہیں، تاکہ آپ اس چیز کا ویٹ کریں کہ ایگزیکٹ انٹری کے اوپر اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. بیسٹ آف لک ٹریڈر، اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.